پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ثبوت عالمی برادری کے سامنے رکھ دیے۔ عالمی برادری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ثبوتوں کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے، DGISPR کا بیان۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دوبارہ جیل منتقل۔ لاہور جلسہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا چیلنج یا حکومت کے لیے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف صداقت عباسی سے، رہنما مسلم لیگ نون نہال ہاشمی سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی سے۔ And a very warm welcome to the show. بھارت ویسے تو پاکستان کے خلاف گزشتہ کئی سالوں سے سازشوں میں مصروف ہے، مگر سی پیک منصوبے کے آغاز کے بعد تو جیسے بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اس کے خلاف مسلسل سازشوں اور دہشت گردی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے، بلوچستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ سی پیک کے خلاف بھارت کے عزائم کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت نے تمام عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، مگر پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے بھارت کے چہرے کو بے نقاب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حکومت نے بھارتی دہشت گردی کے تمام ٹھوس ثبوت اقوام متحدہ کے سامنے ایک ڈوسیے کی شکل میں سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ماضی میں ہم بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ بھارت دہشت گردی میں انوالوڈ ہے پاکستان میں۔ جتنی دفعہ مجھے خود موقع ملا وزیرستان میں آپریشن کے دوران، آپریشن سے پہلے، آپریشن کے بعد جانے کا، دیگر علاقوں میں کراچی آپریشن کو فالو کیا، ہر جگہ تانے بانے آپ کو کہیں نہ کہیں بھارت سے ملتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہم یہی سوال کرتے تھے، ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ان پرٹیکولر بلوچستان میں جب کلبھوشن یادو کی صورت میں ثبوت بھی مل گیا تو سوال پھر بھی یہی تھا۔ آج DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے یہ کہا ہے کہ عالمی سطح پر بھارت اب کمزور پوزیشن پر ہے۔ ہم ڈوسیے میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ دنیا اب بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد کھل کر بات کری ہے۔ لیٹس واچ DGISPR۔ This dossier came out. This was frankly a vindication of what Pakistan had been saying for so long. It gave all the proofs, evidence of Indian government, India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. And it has been taken very seriously by the international community. نہ صرف یہ کہ پاکستان جو بات کہتا رہا وہ ثابت ہوئی، بلکہ جو ایک پریشر تھا، ایک جھوٹ کا پلندہ پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا تھا، پاکستان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو آئسولیٹڈ کر دیا جائے گا، آپ آئسولیٹڈ ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی لیے آج DGISPR نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے سی پیک کو نشانہ بناتا ہے، اور یہ بات ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آئندہ آگے والے دنوں میں تمام معاملہ روٹ کی جنگ ہے، ٹریڈ کی جنگ ہے، اس میں سی پیک سے دنیا کا نقشہ بدلتا ہوا سب کو نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی اندھا ہے تو وہی نہیں دیکھ سکتا۔ سو اس وجہ سے جن طاقتوں کو تکلیف ہے وہ اس منصوبے کی راہ میں آئیں گی۔ خطرات یقیناً ہیں مگر پاکستان ان کے لیے تیار ہے۔ لیٹس واچ DGISPR۔ Indians see CPEC as a game changer for the region, and the security threats that we are facing. There is a lot of terrorist activity going on around it, and they've also started, bringing in some very strange arguments about where it starts from and where it ends. صاحب ویڈیو فیصل کریم کنڈی صاحب، کتنا اہم ہے ڈوسیے کا پیش کیا جانا؟ اس سے پہلے ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے زمانے میں نام لیا گیا تھا بلوچستان کا، لیکن اس دفعہ باقاعدہ ڈوسیے پیش کرنا، ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج DGISPR نے ایک سٹیٹمنٹ اپنا پریس ٹاک کی اور یا انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے اس خطے کے لیے، ہمارے اس ملک کے لیے، ہمارے خاص کر جب آپ نے سی پیک کی بات کی۔ سی پیک از ویری امپورٹنٹ پروجیکٹ، اور یہ آج کا نہیں ہے، آج سے پہلے اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے، فاٹا جو مرج ڈسٹرکٹ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فارمر فاٹا جو تھا، اس میں جو انسرجنسی تھی، KPK میں، خیبر پختونخوا میں بھی ایسی اس قسم کی چیزیں تھی، لیکن پھر ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ
अरसे से ये इंसर्जेंसी दोबारा खामोश हो गई तो दोबारा बढ़ गई। अब मैं आपको बताऊं कि आपने तो ये बात की कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अभी जो रिसेंटली वज़ीरिस्तान में, मैं कहूँ नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में रिसेंटली पिछले कई दिनों में 22 हलाकतें हुई, टारगेट किलिंग्स हुई हैं, ठीक है। अब ये है कि हमारी सूबाई हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर, मतलब है कि इसको भी हमें, ठीक है, फ़ौरन उसको जो है, You're saying कि रिसर्जेंस है टेररिज्म की दोबारा? मैं कह रहा हूँ कि फ़ौरन खतरा हाँ तो बिल्कुल है, क्योंकि आपको स्टेबल वो नहीं देखना चाहते, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं इस पे तो हमें भी एक्शन लेना चाहिए कि हमें एक नज़र आना चाहिए कि हमारी हुकूमत या हमारी जो है, मतलब है अब तो आईजी के अंडर आ गया, आईजी पुलिस के अंडर भी आ गया, हुकूमत के अंडर आ गया, कि ये चीज़ें, मतलब है कि आप देखें बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, वज़ीरिस्तान में भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे मुख्तलिफ मुसलसल हुए? मुसलसल हो रहे हैं भी, ये नहीं कि हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, मतलब देखें कि कुछ अर्से बाद हो जाता है कि ये चीज़ हो रहे हैं। तो इस चीज़ में देखें हमें अपने जो है अपने नेबर्स के साथ जो ताल्लुकात है उसको भी देखना चाहिए। ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना तो है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक। सी पैक ये देखें कुछ कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। देखें जब हमारे देखें वज़ीर आज़म 2.5 साल बाद अफगानिस्तान गए, मैं समझता हूँ कि 2.5 साल में चाहिए ये था कि पहले चले जाते, 2-4 विजिट इनके हो जाते। ठीक है। हमारी जब हुकूमत आई, हमने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को ओट टेकिंग सेरेमनी के लिए प्रेसिडेंट बुलाया, वो एक मैसेज था, ये नहीं था कि वो कोई आ गए तो कुछ ऐसा हो गया, वो एक मैसेज था कि वी वांट गुड रिलेशन। कंसिस्टेंटली अफगानिस्तान फोरफ्रंट पर है गवर्नमेंट के दौरान। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखें ये एक हकीकत है, ये नहीं कि हम अपोजिशन में सी पैक पे काम स्लो हुआ था, स्लो मतलब है कि अब शायद वो पेस पकड़ लेगा, अभी भी नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक रोड है यहाँ हकला से डी खान, इस्लामाबाद से डी खान जा रही है और आगे वो क्वेटा जा रही है, ठीक। अब उनकी लायबिलिटी 40 बिलियन है कॉन्ट्रैक्टर्स की, आप उनको 20 बिलियन दे तो कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करेगा? राइट, ये अहम सवाल है, बिकॉज इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि ये बात कही जा सकती है कि नहीं कि स्लो हुआ था काम सी पैक का। सदाकत भाई साहब, बड़ी सेंसिटिव मामलात हैं ये, जहां पर इंटरनेशनली हम ये आवाज उठा रहे हैं, एंड वेल डन डॉसिए के हवाले से, लेकिन जो एक खतरा है कि दोबारा टेररिज्म नजर आ रहा है, बढ़ सकता है, उसके लिए कितने तैयार हैं आप लोग? फरिया और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वाकई बड़ी सूरत हाल बड़ी गंभीर है और जो बातें फैसल करीम कुंडी साहब ने की सारी सही हैं, लेकिन एक बात जो परसेप्शन है कि शायद किसी वजह से सी पैक का काम आहिस्ता हो गया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बताऊं, मैं सी पैक की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका मेंबर हूं और मुझे सारे प्रोजेक्ट्स का, उनके फेजेस का, चाहे वो हकला DI खान मोटरवे है, चाहे वो गवादर का कोई डेवलपमेंट है पोर्ट की, चाहे वो दाबे जी का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, चाहे वो रशिया के ही है, ये सारे अपने पूरे पेस पे जा रहे हैं। हाँ, एक सिक्योरिटी चैलेंज है और वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सारे इदारे, पार्लियामान, ऑपोजिशन, हम सारे उस एक पेज पे हैं। कभी कभी हमें होता है कि शायद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो तनकीद होती है उसका कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है और दुश्मन को कहीं ये मैसेज मिलता है कि हम कोई इस हवाले से हमारे यहाँ कोई खुदा न खास्ता कोई नाइतफाकी है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि हमारी अफवाज में ये कैपेसिटी है। की बात कर रहे हैं आप, अभी जो अपोजिशन के जलसों में तनकीद हो रही है उसका जिक्र करें। देखें ना, जब भी आप अगर किसी तरह आपकी आर्मी चीफ के बारे में या ISI के बारे में कोई इस तरह की बात होती है तो उससे एक थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज जाता है हमारे दुश्मनों में। अदरवाइज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कौम जो है वो बड़ी रेजिलिएंट है और पाकिस्तान की कौम ये 70 साल से इंडिया हमसे बहुत बड़ा होने के बावजूद हमेशा इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के मंसूबों को, पाकिस्तान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। अब ये जो सी पैक है ये गेम चेंजर है और ये ना सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंस पाकिस्तान की बल्कि पूरे खित्ते के लिए इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और आने वाला जो टाइम है वो ये इतना बड़ा ये इकोनॉमिक रूट, ये आपके जोन जो बन रहे हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी कोई ऐसा वक्त नहीं था जिस वक्त सी पैक पे काम स्लो हुआ हो, ऐसा कोई फेज नहीं आया। देखें, जब हुकूमत चेंज हुई तो उस वक्त एकदम से मुआशी मामलात थे, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि उसी पूरे पेस से ये चीजें चलाई जा रही हैं और चल रही हैं। और मेरी जो हमारी जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें हम लोग हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, यानी सारे पीपल्स पार्टी, PMLN
JUI, सबके लोग उसमें बैठे हुए हैं और हम पूरी तरह इसको आपको यकीन दिलाते हैं कि इस प्रोसेस पे किसी वजह से कोई सियासी कोई इस पे गवर्नमेंट चेंज का इम्पैक्ट नहीं आया। हाँ, जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो शुरू में 2-4 महीने नई एडजस्टमेंट हुई, लेकिन पूरे फुल पेस से आपको तरक्की नजर आएगी। आपको जो खासकर KCR है, ML1 है या दीगर मंसूबे, वो अपने पेस से बल्कि पूरा फोकस उनकी तरफ है इंशाल्लाह। राइट, अब्बासी साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की है। आपने कहा कि जो अपोजिशन के जलसों में बातें हुई हैं जिसमें अटैक किया गया है इदारों को या इदारों के सरबराहों को, उसका लैशबैक आया है। नो, दिस इज अ ह्यूज स्टेटमेंट। हम इससे बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से डॉसियर पेश किया जिसमें भारतीय दहशतगर्दी के इंतहाई अहम सबूत मौजूद हैं। है क्या इस डॉसियर में? लेट्स हैव अ लुक। डॉसियर ये कहता है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की मुहिम में जो हरबे इस्तेमाल कर रहा है उनमें सरहद पार हमले करने के लिए दहशतगर्द करार दी गई तंजीमों में मसलन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार, जिनकी जड़ें पाकिस्तान से उखाड़ दी गई हैं, उन्हें फ़रोग़ देना और स्पॉन्सर करना है। ये भी कह रहा है डॉसियर के पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC को मुतासर करने के लिए दूसरी चीज़ों के साथ बलोच बागियों को स्पॉन्सर किया जा रहा है। TTP के मुंतशिर गिरोहों को यकजा करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच अलहदगी पसंदों में इत्तेहाद कायम करना, इन ग्रुपों को हथियार, गोला बारूद और उसके अलावा IDs फराहम करने का भी इनका मकसद है। फिर ये कहते हैं कि CPEC को सबोटाज करने के लिए 700 दहशतगर्दों को खुसूसी फोर्स के तौर पर तैयार किया गया है। अफगानिस्तान और भारत में मौजूदा जो कैंप्स हैं उनमें पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है। इस तरह के 66 तरबियती कैंपों की अफगानिस्तान जबकि 21 की भारत में निशानदेही हुई। दहशतगर्दों को अहम पाकिस्तानी शख्सियात की टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी भी दी गई है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान के सूबे नंगरबार में दाइश पाकिस्तान के नाम से नई एक मिलिशिया तश्कील दे रही है। इसके अलावा $50 करोड़ से CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्तस एक सेल बनाया गया है। डॉसियर में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय तखरीबी कार्रवाइयों के शवाहिद भी मौजूद हैं। व्हाट नेक्स्ट इज द मेन क्वेश्चन। निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के ज़माने में कुलभूषण यादव को पकड़ा गया जिस पर कंट्रोवर्सी भी हुई कि उसको उस तरीके से उजागर नहीं किया गया जैसे किया जाना चाहिए था। अब एक डॉसियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया पाकिस्तान की तरफ से, आपका मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, मैं आपकी पूरी गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था और जब वक्फे में सोचता रहा। देखिए, आप जिस डॉसियर की बात करें तो आप याद रखिएगा भारत का एक किरदार है। आपको शायद याद हो कि नरेंद्र मोदी जब ढाका गया तो उसने वहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी में कहा था कि बांग्लादेश बनाने में हमारा रक्तदान है, यानी कि हमारा खून बहा, हम ना होते तो बांग्लादेश ना बने। इससे बड़ा कोई आलमी अदालत में या फोरम्स पे कोई दहशतगर्दी की सबूत नहीं हो सकती कि नरेंद्र मोदी कहता कि पाकिस्तान को हमने तोड़ा है। उसके बाद से उसका सिलसिला, फिर आप देखिए बगलियार डैम है और फिर कृष्ण गंगा डैम है और फिर बहुत सारे, जब हमारे खिलाफ उसने एटम बम बनाया तो हमारे खिलाफ बनाया ना, हमें उसको जवाब देना था। तो हमें कभी भी हिंदुस्तान से या बीजेपी और मोदी से कोई खैर की तवक्को नहीं है। जहां तक रह गया CPEC के बारे में, तो मुझे याद है CPEC का नुकसान वहां से, के बावजूद हमने हैप्पी बर्थडे भी विश की नरेंद्र मोदी को। सुन तो लेना CPEC, मैं बीच में नहीं बोला, आप किसी के बीच में नहीं बोली। मुझे अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ठीक है, मैं सुनूंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं। मैंने वैसे क्वेश्चन नहीं, प्लीज लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। आप लेट मी PTI को आप कहते हैं वो मीडिया फ्रीडम खत्म करती है, आप तो मुझे सवाल करने दे, आप PTI थोड़ी हैं। लेट मी फिनिश। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि मुझे याद है 2014 में जब आ रहे थे चाइनीज प्रेसिडेंट तो कौन कंटेनर पे खड़ा होकर कह रहा था कि मत आना। और मुझे रज़ाक दाऊद साहब का भी याद है कि उन्होंने क्या कहा था CPEC के बारे में। मुझे असद उमर साहब का भी याद है। क्रेडिट गोज टू मोहम्मद नवाज शरीफ जिसने CPEC के मंसूबा को फोर्स किया, उसको लाया।
یہاں پہ ایک نیا جال بنایا, ہر کسی کو آن بورڈ لیا گیا اور بڑی جدوجہد ہم نے کی. جہاں آپ نے کہا کہ کلبھوشن یادو کا, تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری حکومت میں پھر نیوکلر بم کا بھی اور گوری اور سوری میزائل کا بھی ہمیں نے پاکستان, اور F-17 تھنڈر جو ہے ہماری دور میں آیا ہے. تو ہم نے پاکستان کے دفاع کو نہ صرف ناقابل تشخیر بنایا, انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور مضبوط کریں گے. ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں, اس کی ہر ایک ذرے سے ہمیں پیار ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ذکر نہیں ہے, یہ پاکستان اور ہندوستان کا دو ریاستوں کا ذکر ہے, اور ہمیں ڈٹ کے ہندوستان کو بڑی اچھی بات کی آپ نے, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, ویل ڈن سر, بڑی زبردست آپ نے بات کی. نیشنلسٹک اپروچ چاہیے ہمیں ایشوز میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سو ریئلی ویل سیڈ. لیکن ایک بات جو خاقان عباسی صاحب کہہ گئے وہ بھی سن لیجئے, فارمر پرائم منسٹر ہیں. لیٹس واچ خاقان عباسی. ثبوت ہمیشہ دیے جاتے ہیں, ہوتے ہیں. میں یہ کہا کہ ان کی تشہیر نہیں کی جاتی اس طرح. کیوں؟ کیونکہ ان کی تشہیر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. اوکے, رائٹ. لائک اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے ان چیزوں پہ. ان کو اب جو اپروپریٹ فورمز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. کہاں پہ آپ کے خیال سے؟ ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی. یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام نہیں ہے ان کی تشہیر کرنا. کنڈی صاحب, ڈو یو ایگری, پھر میں یہی سوال پہ ہاشمی صاحب سے پوچھوں کہ ڈو یو ایگری کہ ان کی تشہیر ہی نہ کریں, وہ آپ کی فورس بنائیں, ملیشیا بنائیں, پیسے لگائیں آپ کے خلاف, ہم بات ہی نہ کریں اس کے اوپر؟ نہیں, بات ہوتی ہے. دیکھیں فورمز ہوتے ہیں بات کرنے کی, اس پہ بات ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. یونائٹڈ نیشنز نہیں, وہ یونائٹڈ نیشن بھی کہیں, انٹرنیشنل فورم جو بھی ہیں, اور پھر جب آپ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی اس پہ یا کسی اپنے دوست ممالک کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں تو آپ کو جو ثبوت آپ کے پاس ہیں وہ کریں. لیکن اگر آپ دیکھیں اگر وہ انڈیا اتنی تشہیر کر رہا ہے یا کوئی چیز ایسی باتیں کر رہا ہے تو ہمیں بھی ریسپانس میں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں اس ایشو کو جو ہے ریز کرنا چاہیے. جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے یا اس ایشو ہے, اس پہ تو کوئی پالیٹکس نہیں. اس پہ تو چاہے ہمارے بہت ہی بدترین مخالف بھی ہوں گے, اور پاکستان کا جب ایشو آئے گا اور نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آئے گا, ہم بالکل ان کو چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے ہم سپورٹ کریں گے, کیونکہ ملک کی بات ہے, اس میں یہ نہیں ہے. ہاں, انڈیا جس طریقے سے کافی عرصے سے جس طریقے سے وہ لگا ہوا ہے لوز ٹاک کا ہے یا تشہیر پہ, تو ہمارے اس ریسپانس میں جو عباسی صاحب نے کہا کہ جو جلسوں میں باتیں ہو رہی ہیں اس کا لیش بیک آیا ہے, ٹو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیں یہ ہماری انٹرنل افیئرز. عباسی صاحب تو دیکھیں اس میں بھی پالیٹکس لے کے آنا چاہتے ہیں, میں تو اس میں پالیٹکس نہیں لے کے آنا چاہتا. اب جیسے سی پیک ایشو نے کہا کہ ہم سب بڑے اسموتھ ہیں, اب وہ باتیں ٹی وی پہ ڈسکس نہیں ہوتی کیا اسموتھ ہے, یا چائنا کے ساتھ ہمارے کیا تھا, پھر کس نے دوبارہ اس کو وہ کیا, اور پھر کیا ریزرویشن ان کی ابھی تو سموتھ ہے. Now we can all say that. سموتھ ہے. خدا کرے کہ وہ تو چلتا رہے, ہم تو یہ نہیں کہتے, کیونکہ سی پیک پہ جو ہے ہم پالیٹکس سی پیک پہ بھی نہیں کرتے. ہمارے دور میں شروع ہوا, اس کو کنٹینیو کیا, باقی پچھلی حکومت نے بھی اور اس حکومت نے بھی اس کو کنٹینیو کیا. لیکن چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ سلو ڈاؤن آیا, جو میں نے آپ کو بات کی, جو فیزز میں سلو ڈاؤن آئی. دیکھیں ملتان سکر موٹر وے کی افتتاح کے لیے کس کو نہیں پتا کہ کتنے ترلے حکومت کے سفیر کر رہا تھا کہ یار افتتاح کریں. پھر آپ نے جا کے سرینا یا میرٹ میں جا کے تختی آپ نے ایک منسٹر نے اس کے ہٹا دی. حالانکہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا, پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا, وہاں پر آن گراؤنڈ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے اگر وہ پچھلی حکومت نے بنایا لیکن آپ کے ملک کے لیے بنایا تو وہاں پر ایک فنکشن ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن ہم سی پیک پہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے, ہم سی پیک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. سو وی کین موو آن. جو اصل پالیٹکس اس وقت لوکلی ہو رہی ہے اس پہ بھی آتے ہیں جلسوں کے اوپر. لیکن ایک کوئک کوسچن جو صداقت بھائی صاحب, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کے سینئر رہنما بیٹھے ہیں, دونوں نے کہا کہ ہم اس سے پالیٹکس نہیں کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, جبکہ آپ نے ایک تھوڑی سی سیاسی سٹیٹمنٹ دے دی تھی. اگر یہ ساتھ ہے آپ کے تو کیا فاٹف میں ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ جو ڈوسی ہم نے پیش کیا اس کی تیاری ہے؟ دیکھیں میں نے جو بات کی ہے وہ بات پہلی تو یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ سی پیک سلو ہوا, تو میں نے انہیں کہا کہ میں ان کے پارٹی کے وہ لوگ بتا سکتا ہوں جو اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ہم پوری طرح بااختیار کمیٹی ہے, جتنے اس میں بیوروکریٹس ہیں, جتنے سیکریٹریز ہیں, چاہے وہ فیڈرل ہیں, چاہے وہ پروونشل ہیں, چاہے وہ اے جے کے ہیں, ان سب کے ساتھ ہمارا پورا لیزان ہے, اور ہم پوری طرح آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اپنے پورے فل تھروٹل پہ اس کے سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو میں تو یہ دوسری بات یہ کہ جب آپ کی سیکیورٹی کی بات آتی ہے اور اگر آپ کے مخالف آپ پہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فوکس ادھر ہو, اور ہمارے کچھ لوگ اپنے پیٹی ایشوز کے لیے اگر ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے بارے میں یا اس کے سربراہ کے بارے میں یا ہماری بری افواج جو ہے آرمی چیف کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی جو
آپ کی جو فورسز ہیں ان کی توجہ بڑھتی ہے اور ایک یہ حملے تو پہلے بھی ہوتے تھے دشمن ہے اس کو بیانیہ یہ بنانے جی لیکن یہ پہلے حملے تو کبھی بھی پہلے اس بھی طرح ہوتے تھے. We all believe کہ اس کی انسرجنسی ہے, بٹ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں پازیٹیو نوٹ پہ. اگر انہوں نے کہہ دیا تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ملکی سیاست کو ملکی سیاستدانوں تک رکھیں اور ملکی اداروں تک رکھیں. ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارا یا ہمارے اداروں کا ان کی کارکردگی پہ حرف آئے. اگر آج ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اتنا بڑا ڈوسیئر اگر دیا ہے جس سے ہمارا دشمن جو ہے اس کے عزائم ناپاک عزائم سمجھ آتے ہیں, جس سے پاکستان کی انٹرنیشنل جو سفارتی پوزیشن ہے وہ امپروو ہوتی ہے, تو اس سے ہمیں کشمیر کے مسئلے میں, دیگر مسائل میں, فیٹف میں پاکستان پہ جو انٹرنیشنل کچھ اکنامک ہمیں آسانیاں مل سکتی ہیں ان میں ہمیں بڑے فائدے ہیں. تو پاکستان کی جہاں تک ریاست ہے اس پہ جب بات آئے تو آپ کا خالی بیان نہیں رویہ بھی مثبت ہونا چاہیے. جہاں تک کوئی بات ہے سیاست کی, ہمیں بھلے برا بھلا کہیں, بھلے آپ الیکشن کو غلط کہیں. ٹھیک, اس سے پہلے کہ ہم موو آن کر جائیں, ہاشمی صاحب کیا سیاستدانوں کے درمیان ہی رہے تو بہتر نہیں ہے؟ صداقت عباسی کہہ رہے ہیں. ہم نے تو سیاست کو سیاستدانوں کے درمیان رکھا, مگر جو موجودہ حکومت ہے جب وہ جاتی ہے گلگت بلتستان تو وہ سیاست نہیں کرتی ہے, وہ اپوزیشن کو چور ڈاکو کہتی ہے, وہ تمسخر اڑاتی ہے, وہ مذاق اڑاتی ہے, وہ بات نہیں کرنا چاہتی سیاست پہ. وہ ایک عجیب و غریب پرائم منسٹر ایک عہدہ ہوتا ہے, تو بھائی کس سے بات کیا جائے, کیا بات کیا جائے؟ آپ دیکھیں نا بات کیا کیا جائے. ہم تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں آؤ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کرو, آؤ چارٹر آف اکانومی پہ بات کرو, آج پاکستان کی مضبوطی کی بات کرو, آج پاکستان کی بے روزگاری کی خاتمے کی بات کرو. مگر ان سے کیا بات کریں کہ یہ اسٹیل مل میں لوگ بے روزگار کرتے ہیں, یہ پی آئی اے میں لوگ بے روزگار کرتے ہیں, یہ لوگوں کو بے گھر کرتے ہیں. ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے کہ آٹا چینی مہنگی ہو گئی, خورد و نوش کی چیزیں مہنگی ہو گئی, دوائیاں مہنگی ہو گئی, یہ مذاق اڑاتے ہیں. اب دیکھیں ڈار صاحب کی انٹرویو کو یہ ایک نیشنل ایشو بنا رہے ہیں, حالانکہ ان کا انٹرویو انتہائی زبردست ہے, انتہائی مناسب تھا. آپ ایک بات بتائیں, ہی از این اکانومسٹ, ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. آپ ان کے اکانومی پہ بات کریں, ان کے ماضی پہ بات کریں کہ انہوں نے پاکستان کو کیسے اوپر لایا. یہ مجھے بتا دیں کیا مطلب کیا اچھا تھا ڈار صاحب کے انٹرویو میں؟ ہر چیز اچھا تھا. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں نیب لوگوں کو اپوزیشن کو وکٹم بناتی ہے, نیب کے کسٹڈی میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ انصاف نہیں دیا جاتا ہے, یہاں پہ اکانومی پہ بات نہیں کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ہمارے دور میں اکانومی کہاں تھی اور آج اکانومی کہاں ہے. انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے. درجنوں کا ہے, ڈزنز. چلیں I'm very happy کا انٹرویو بڑا زبردست تھا. تو ہاشمی صاحب آپ کب جا رہے ہیں پھر ہارڈ ٹاک پہ؟ اوکے, انہوں نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا ہارڈ ٹاک پہ. We will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ملتان کے بعد اب پی ٹی ایم لاہور میں جلسے کے لیے تیار ہو رہی ہے. لاہور مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے, اس لیے مسلم لیگ نون اس جلسے کو ہر صورت کامیاب بنانا چاہتی ہے. مقصد یہ ہے کہ حکومت کے خلاف لاہور میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ حکومت پر پریشر ڈالا جائے. ملتان میں ہونے والے جلسے کو حکومت نے روکنے کی پوری کوشش کی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جلسے کو زیادہ ہائپ مل گئی اور صورتحال بھی کانفلکٹ کی طرف چلی گئی. حکومت کو اپنی حکمت عملی غلط ہونے کا فائنلی احساس ہو گیا ہے, اس لیے حکومت نے لاہور کے جلسے کو روکنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے. سو عباسی صاحب I'll come to you. یہ ملتان کی جو ناکام پالیسی تھی لاہور میں دہرائیں گے تو نہیں, اس کو آنے دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں میں ملتان کی بھی پالیسی کو ناکام نہیں سمجھتا. ملتان میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو جلسہ نہ کرنے دیں اور یہ جو اکٹھ ہے یہ نہ ہو تاکہ کورونا نہ پھیلے. لیکن جب الٹیمیٹلی جب لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور ایک طرف سے فورس ہوتی ہے, تو ہم کوئی شہباز شریف تو ہے نہیں ہے کہ ان کے اوپر گولیاں چلا دیں گے یا ان کے اوپر کوئی لاٹھیاں ماریں گے. ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور پوری کوشش کی کہ یہ اکٹھ نہ ہو, لیکن جب الٹیمیٹلی چیزیں ہمیں لگا کہ اس کا نقصان ہوگا, سوسائٹی پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, تو ہم نے فورس پیچھے کر لی اور اپنا پورا لوگوں کو یہ پیغام دیا
کہ ہم نے پوری کوشش کیا اور اپوزیشن کا جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے, جو انسانیت جس میں ان کو خیال نہیں ہے, ان کو سیاست کا خیال ہے, ان کو صحت کا خیال نہیں ہے اور لوگوں کی صحت کا خیال نہیں ہے. خود یہ اپنے گھروں کے جو ایونٹ کراتے ہیں ان گھروں میں بھی یہ کووڈ کے ٹیسٹ مانگتے ہیں, لیکن جہاں غریب عوام کی بات آپ آتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب پالیسی تھی آپ کی ملتان کی, ملتان سے ہی آ رہے ہیں آپ کنڈی صاحب, آپ کو پتا ہوگا اس کامیاب پالیسی کے بارے میں بتائیں. میں تو پہلے جو ہے عباسی صاحب کا بہت مشکور ہوں, کیونکہ ملتان میں جو ہمارا جلسہ تھا وہ ایک دن ہونا تھا اور 5-6 گھنٹے کا ایونٹ تھا. انہوں نے اس کو 3-4 دن میں کنورٹ کر دیا. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامیاب پالیسی تھی اپوزیشن کے لیے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوشش کی نہیں کرتے. بھئی آپ نے تو کوشش گجرانوالہ میں بھی کی, آپ نے پشاور میں بھی این او سی نہیں دی, اور ابھی ادھر اور ہم نے کہا تھا ہم کریں گے اور ہم نے کیا. اگر آپ وہ ہمیں اسٹیڈیم دے دیتے تو ملتان کے ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر روڈ پہ جلسہ نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. میں وہاں پر جس سے پھیل رہا ہے کووڈ-19, آپ خود کیا سمجھتے ہیں پرسنل؟ آپ اپنی فیملی کو لے جا سکتے ہیں کمفرٹیبلی اس جلسے میں؟ دیکھیں میں تو ہر جلسے میں تقریباً, میں گجرانوالہ میں بھی تھا, کراچی میں بھی تھا, پشاور میں بھی تھا, ملتان میں بھی تھا, انشاءاللہ لاہور میں بھی ہوں گے, اس کے بعد لڑکانہ میں بھی ہوگا, اس میں بھی ہوں گے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ حکومت, پہلے ہمیں اپنی سنجیدگی بتائے کہ حکومت نے کیا سنجیدگی, اس نے کون سی ایسی کوئی کانفرنس کی, کون سی ایسے لوگوں کو اعتماد ملیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں, آپ پوری دنیا تعریف پبلک کر رہی ٹرانسپورٹ ہے, کو دیکھیں, اس کی صورتحال آپ دیکھیں, آپ بینکس کے باہر چلے جائیں, آپ جو ہے کسی جاب کے لوگ اپلائی کر رہے ہیں, ٹی ایس ٹیسٹ کے لیے جو آپ قطاریں آپ دیکھیں. میں تو اپنے علاقوں میں گھومتا ہوں, میں بینکوں کے باہر دیکھتا ہوں. آپ جو ہے اب میں وہ نہیں کرنا, آج بھی میں کسی پہ یہ نہیں کرتا کہ یار کیوں ہوا ہے نہیں. آج بھی جمالی صاحب کا, فارمر ہمارے وزیر اعظم میں, خدا ان کی بخشش کرے, آج بھی ان کا جنازہ تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا کیا تھا. اس کے بعد اگر کوئی فالو نہیں کر رہا, آپ مجھے بتائیں, میں گلگت گیا اور آیا ہوں پی آئی اے کی فلائٹ پہ, میں نے وہاں پر سیٹ ٹو سیٹ پیسنجر دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ ٹرینز میں دیکھیں, آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھیں, آپ اتوار بازار اور جمعہ بازار میں دیکھیں. کیا مطلب حکومت کی طرف سے کیا چیز ہے؟ انہوں نے تو دیکھیں این ڈی ایم اے کو تو بھی تو انہوں نے, ہم نے تو کہا تھا یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوگی, اب تو انہوں نے نیشنل ڈیتھ مینجمنٹ بنا دیا اس کو. مطلب کیا ہے این ڈی ایم اے کیا کر رہی ہے؟ ہمیں تو آج تک ہمیں نہیں پتا کہ این ڈی ایم اے نے کیا کیا ہے. وہ ہاسپٹل کدھر گیا ہے؟ آج اسلام آباد میں بیڈ نہیں مل رہے لوگوں کو, پاکستان میں بیڈ نہیں مل رہے. وہ این ڈی ایم اے کا ہاسپٹل جس پہ مطلب ہے کہ اتنے پیسے اپنے لگائے, ہمیں بتائیں نا کہ وہ لوگ کدھر جائیں. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں مطلب ہے کہ ہم جلسے کیوں کرنے جائیں. دیکھیں لوگوں, آپ نے معاشی طور پر ملک کو بٹھا رہے ہیں, آپ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں, ان کے چولہے ٹھنڈے کر رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج آپ دیکھیں, آج لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے, مطلب آج لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے. میں اپنے صوبے کی بات کروں گا کہ میں کتنی بجلی پیدا کرتا ہوں, ہمیں کتنی مل رہی ہے, ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ ہے, ہم کتنی گیس پیدا کر رہے ہیں, ہمیں کتنی گیس مل رہی ہے. آج مطلب ہے گیس نہیں ہے, لوگ احتجاج لوگوں پہ کر رہے ہیں. مطلب ہے آئل دیکھیں کہ کے پی کتنا پیدا کر رہا اور ہمیں مل کتنا. واحد کے پی ہے جو مطلب ہے کہ 90,000 بیرل پر ڈے ہمارا جو ہے تیل پاکستان پیدا کرتا ہے, جس میں 50,000 کے پی پیدا کرتا ہے, اور واحد صوبہ جس میں ریفائنری نہیں ہے. ٹھیک ہے, I'll come to you نہال ہاشمی صاحب. لاہور سے میجورٹی ووٹ ملا پی ایم ایل این کو ہی ہے, سیٹس بھی کافی لی ہیں انہوں نے, تو کتنا بڑا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شو ہوگا لاہور کا؟ فریہ دیکھیں, ابھی آپ نے کہا نا صداقت بھائی کا, کامیابی سے انہوں نے ہینڈل کیا, بڑی کامیابی سے انہوں نے ہینڈل کیا دوائی کی قیمت بڑھانے میں, چینی کی قیمت بڑھانے میں, ڈالر کی قیمت بڑھانے میں, آٹا کی قیمت بڑھے, بڑی کامیابی سے لوگوں کو بے روزگار کیا, بڑے کامیابی سے خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کیا, بڑی کامیابی سے میڈیا پہ قدغن لگایا, بڑی کامیابی سے کشمیر کو دے دیا تست میں رکھ کر کے, بڑی کامیابی سے انہوں نے جی بی کا الیکشن میں دھاندلی کی, بڑی کامیابی سے انہیں سونامی جو بلین پلانٹ وہ لگایا, بڑی کامیابی سے انہوں نے بی آر ٹی چلایا. دیکھیں لاہور کے لوگ جو ہے وہ آئیں گے نکل کے, کیونکہ جب لاہور ہمارے پاس تھا تو ایک خوبصورت شہر تھا, کچرا نہیں تھا وہاں پہ. نہال صاحب نے سچ سے روگردانی کی ہے تو فوراً ان کا وہ ختم ہو گیا. کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. آج وہاں پہ ایک ایسی کٹ پتلی حکومت بنا دی گئی ہے کہ جو لوگوں کی سنوائی نہیں ہے وہاں پہ. اور آنے سے, ان کے بڑی تعداد میں آنے سے کرونا کتنا پھیلے گا آپ کے خیال سے؟ دیکھیں جی, کرونا, میں تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی جاتا ہوں, کرونا کی جہاں تک بات ہے اللہ ہماری حفاظت کرے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. ان کی اپنی جو حکومت ہے, سرکاری جو جلسے اور جلوس اور سیمینار اور سمپیوزیم اور فنکشنز ہیں, اس سے پوچھے کتنا کرونا پھیل رہا ہے. ان کو کرونا سے ڈر نہیں لگ رہا ہے, ان کو اپوزیشن سے ڈر لگ رہا ہے.
अपनी नाकामी से डर लग रहा है, अपनी उन सारी कामयाब नाकाम पॉलिसी से डर लग रहा है कि अवाम निकल करके सदाकत अब्बास साहब, इस बात में तो मैं भी अपने गेस्ट के साथ इस हद तक मुत्तफिक हूँ कि एसओपीज और कहीं फॉलो नहीं हो रही। ये एक्सपेक्ट करना कि अपोजिशन करे, इवन आप के सामने जमात इस्लामी के जलसे हुए उनमें भी एसओपीज फॉलो नहीं हो रही, चाहे फ्लाइट्स हो कोई और जगह हो, तो फिर खाली अपोजिशन से ये उम्मीद रखना कि वो आपका साथ दे, ये कुछ जरा ज्यादा उम्मीद नहीं है? फरिया, जमात इस्लामी भी कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो भी अपोजिशन है और उनको पेशावर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी थी, लिहाजा हमें उसको जाहिर है उसको हम कुछ रोक नहीं सकते थे। तो ये कह देना कि अगर जहाज में एसओपी फॉलो नहीं होते, कितनी ये मैं ख्याल है बड़ी इलॉजिकल बात है कि चूंकि जहाज में एसओपी फॉलो नहीं हो सकते इसलिए हम जलसे करेंगे। भाई जहाज में या रेस्टोरेंट में लोगों के रोजगार का मसला है, मईशत का मसला है। ये जो आप गोल गपाड़ा कर रहे हैं इस्लामी को उसकी हम पे एफआईआर, उन पे एफआईआर नहीं, हाई कोर्ट ने पेशावर की मैं बात नहीं कर रहा, दीर वाले की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने भी गलत किया तो गलत किया। अब्बासी साहब जो जमात इस्लामी ने तीमरगढ़ में जलसा किया था, उनकी एनओसी उनके पास नहीं थी, हमारे वर्करों पे एफआईआर काटी और उन पे तो एफआईआर आप नहीं काट सकते हैं। बात तो करने दे। देखें मैं ये कह रहा हूँ आफरिया कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने कहा तीमरगढ़ में जलसा हुआ जमात इस्लामी का, वो बगैर इजाजत के हुआ है, हाई कोर्ट भी नहीं थी, उस पे तो आपने एफआईआर नहीं काटी। आप मिसालें दे रहे हैं मार्केट्स की, आप मिसालें दे रहे हैं अस्पतालों की, वो जरूरियात जिंदगी है, उनके बगैर गरीबों का गुजारा नहीं है। मुल्क गरीब मुल्क है, यहाँ पे मईशत के मसाइल हैं। खुदारा आपके ये गुल गपाड़े से ना हुकूमत जा रही है, ना हुकूमत को आप गिरा सकते हैं, ना इससे पहले कभी गिरी है, ना ये गिरेगी। भाई हमारे जलसे भी जरूरियात जिंदगी है, कोविड-19 को हटाना है हमने।